یہ علم جو ہے یہ تقریباً 3 قسم کے اوپر ہے، ایک صورتاً، دوسرا حقیقتاً، تیسرا لذتاً۔ اب آپ نے کتاب میں دیکھ لیا، ایک مسئلہ دیکھ لیا، یا فیس بک، یوٹیوب وغیرہ جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے لوگ مسئلے دیکھتے ہیں، تو آپ نے وہ دیکھ لیا۔ اب آپ کو صورتاً اس کا پتہ چل گیا کہ مسئلہ یہی ہے، علم کا صورتاً آپ کو پتہ چل گیا۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی اس کی حقیقت جاننے کے لیے، کہ بھائی اس کی حقیقت جانے بندہ، تو اگر وہ حقیقت آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے عمل کرنا ہے، اس مسئلے کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو جو ہے پتہ چل گیا کہ اس نماز میں فرائض اتنے ہیں، اب آپ نے جو ہے وہ فرائض آپ کو صورتاً پتہ چل گیا، اب آپ نے جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو آپ کو حقیقت کا پتہ چل گیا کہ بھائی یہ نماز اس طرح فرائض کے سمیت پڑھنی ہے، تو یہ حقیقتاً اس علم کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس نماز میں لذت بھی محسوس ہو، میرے اوپر بوجھ نہ بنے، تو وہ لذت جو ہے وہ آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں ملے گی۔ جتنا بندہ اللہ والوں کے نزدیک رہے گا اتنے ہی نماز میں لذت پائے گا، جتنا اللہ والوں سے دور رہے گا نماز میں اس کی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی علم کی چیز میں حقیقت جاننا چاہتے ہو تو عمل کرو، لذت جاننا چاہتے ہو تو بزرگان دین کی صحبت اختیار کرو۔ اب بنسبت اس بندے کے جو بزرگان دین کی صحبت اختیار کرتا ہے، اس بندے کو لذت محسوس نہیں ہوتی جو بزرگان دین کی خدمت محسوس نہیں کرتا۔ اب جو انسان اللہ والوں کے ہاتھ کے اوپر بیت ہوتا ہے، اسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے کہ میرے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، مجھے نفس نے اتنا مجبور کر رکھا ہے، میرے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، تو وہ آپ کا علاج بتائیں گے۔ وہ آپ کو ایسے وظائف اوراد اس قسم کے دیں گے کہ آپ جو ہے اسے پڑھتے رہیں گے تو آپ جو ہے نا آگے ترقی کرتے رہیں گے، اور آپ کا نفس جو ہے وہ مغلوب ہوتا جائے گا، اور آپ اعلیٰ درجے میں جو ہے نا آپ کی جو روح ہے وہ اعلیٰ درجے میں چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو شیطان ہے کمبخت، یہ جو نفس ہے یہ شیطان کا جو ہے چھوٹا بھائی ہے۔ تو اس لیے جس طرح ہم شیطان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح ہی نفس سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اور بزرگان دین کے پاس اس کا علاج ہے۔ آپ کو محسوس بھی ہوگا، آپ کو جو ہے اپنے مسئلے کی لذت بھی محسوس ہوگی جب آپ بزرگان دین کی خدمت میں بیٹھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کے واقعات سنیں گے، ان کے جتنے بھی اکابر حضرات گزرے ہیں ان کے واقعات ان کی زبانی سنیں گے، تو آپ کو جو ہے نا لذت آئے گی۔ تو بعض یہ جو ہے یہ روحانی علاج اسی کو تو کہتے ہیں، یہ روحانی علاج آج لوگوں نے جو ہے نا کسی اور طرف لے گئے، یہ روحانی علاج وہ ہے اور یہ ہے، اور کیا یہاں پر جو ہے نا اسی لیے تو علماء کے فتوے آ رہے ہیں نا کہ بھائی روحانی علاج ویسے پروپیگنڈا ہے۔ تو اصل میں روحانی علاج ہے، لیکن وہ بزرگان دین آپ کا کر رہے ہیں، وہ جھوٹے عامل جو ہے اور بنگالی وغیرہ یہ جتنے بھی جگہوں پہ لکھے ہوئے ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ آپ کا روحانی علاج جو ہے وہ سنت کا پابند اور شریعت کا پابند بزرگ جو صاحب نسبت ہو وہی آپ کی جو ہے نا روحانی علاج کر سکتا ہے۔ تو لہذا اپنے جس بھائی نے ابھی کسی کو اپنا روحانی معالج نہیں بنایا تو وہ اپنا روحانی معالج ڈھونڈے، استخارہ کرے، تو میرے بھائیوں دوستو انشاءاللہ العزیز بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔